أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام التحية والإكرام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات پڑھیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. دعا ہے خدا بند مطال بحق کے آئمہ اہل بیت علیہ السلام، اس نشرے کے بریان اور ان کے معاونین کا یہ پرخلوص 10 دن کا اہتمام قبول و منظور فرمائے. مالک کائنات عزت رزق وقت میں اضافہ فرمائے. پروردگار ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. آپ تمام برادران و عزیزان و بزرگان کی اس پرخلوص نوکری کو ڈیوٹی کو قبول فرمائے. مالک آپ سب کی تمام تر جائز حوائج کو پورا فرمائے. آپ سب کے ہم سب کے مرحومین کے پروردگار درجات بلند فرمائے. جتنے مومنین و مومنات نے میرے ذمہ دعائیں لگی ہیں اس ذکر کے صدقے میں پروردگار کی دعا کو قبول فرمائے. خداوند متعال سے دعا ہے کہ خالق کائنات جتنے مومنین و مومنات میں گھر ہیں، مالک کائنات اس عظیم گھر کے صدقے میں ان کو عالی شان گھر عطا فرمائے. خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس پروردگار نے ہمیں یہ طاہرکم تطہیرہ کے مصداق خاندان کا محب بنایا. اس خدا کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں انسان بھی بنایا، امام الانبیاء کا امتی بھی بنایا، اور پروردگار نے ہمیں معصوم راہبر بھی دیے. خدا کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں ایسی قوم میں شمار کیا کہ جو امام حسین کے غم کو بھی عبادت سمجھتے ہیں، ان کے فضائل کو بھی عبادت سمجھتے ہیں.
یہ خدا کا خصوصی کرم ہے کہ خدا متعال نے ہمیں یہ ہمت دی، ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے اپنے علم اور ادراک کے مطابق اس گھر کو پہچانا، اور مزید بھی دعا ہوئی کہ پروردگار ہم سب کو اس گھر کی مزید معرفت عطا فرمائے اور ہمیں ان کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا نے بڑا کرم کیا کہ ہمیں پروردگار نے جو مکتب عطا کیا وہ مکتب نبی اعظم کے گرد گھومتا ہے۔ جو نبی کہتے جاتے ہیں وہ مکتب کرتا جاتا ہے۔ نبی اعظم جس سے کہتے ہیں محبت کرنی ہے وہ مکتب محبت کرتا ہے۔ نبی اعظم جس سے نفرت کا کہتے ہیں وہ مکتب اس سے اظہار براءت کرتا ہے۔ خدا نے ہمیں محب اہل بیت بنایا، ہمیں نبی اعظم کا محب بنایا۔ خلاصہ 1-2 منٹ میں ہم نے سیرت رسول میں یہ اشرہ ہے، ہمارا موضوع ہے، تو ہم نے پڑھا کہ نبی اعظم پڑھنا بھی جانتے تھے، لکھنا بھی جانتے تھے۔ ہم نے قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی، ہم نے احادیث سے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے بتایا کہ نبی اعظم 40 سال کے بعد نبی بن نہیں بلکہ اعلان نبوت کیا، اپنی نبوت کا اظہار کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ 40 سال یہ کیسے گزرے اور کیوں گزرے؟ تاکہ پروردگار چاہتا تھا کہ لوگوں کو میرے نبی کی زبان جو ہے وہ سچی لگے، میرے نبی کی زبان پہ کوئی شک نہ کر سکے۔ میرے نبی اگر زبان سے بولے، قرآن بولے، حدیث بولے، ہیں تو دونوں عربی زبان میں، میرا نبی جب بولے کہے کہ یہ جو میں نے بولا ہے یہ آیت ہے، یہ جو میں نے بولا ہے یہ حدیث ہے، میرے نبی کی اتنی صادق زبان ہو جائے 1 سیکنڈ سے پہلے لوگ مان جائیں کہ واقعی یہ آیت ہے اور یہ حدیث ہے۔ نبی اعظم ایک تو وجہ یہ تھی کہ نبی اعظم کو لوگ سچا مان جائیں، تاکہ ایک بڑی شریعت ہے جو قیامت تک کے لیے تھی اس کو منوانا تھا۔ لیکن آج ایک جملہ اور بڑھاتے جائیں، اگر آپ متوجہ ہیں تو ایک جملہ اور بڑھاتے ہیں، یہ 40 سال، اور اب آپ فرماتے ہیں انتظار کرنے کی بھی ایک اور بھی وجہ تھی کہ کوئی بھی دعویٰ ہو اس کا گواہ ہونا چاہیے، کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ دعویٰ بہت بڑا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، گواہ کون ہوگا؟ تو جتنے تک گواہ نہیں آیا اتنے تک اعلان نبوت بھی نہیں کیا۔ پتہ نہیں آپ پہنچے میں، جتنے تک گواہ نہیں آیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم کتاب۔ میرا حبیب اگر یہ گواہ مانگتے ہیں، یہ آیت ہی بتا رہی ہے کہ میرے نبی سے گواہ مانگے گئے۔ بھی آپ نے جو کہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، بتائیں تو صحیح آپ کا گواہ کون ہے، آپ کی نبوت کا گواہ کون ہے؟ تو پروردگار نے فرمایا میرا حبیب کہتے ہیں قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ میرا حبیب بتا دے میری نبوت کا گواہ ایک اللہ کافی ہے، اور دوسرا وہ گواہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو جہاں نبی کی زبان سچی منوانا چاہتا تھا، وہاں یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے جو علماء نے بیان کی کہ ابھی گواہ نے آنا تھا، ابھی گواہ نے آنا تھا، گواہ نے بتانا تھا کہ میں گواہ ہوں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ سمجھو ہے جی، کل تک ایمان ابو طالب پہ بات ہوئی تھی جنہوں نے مکہ میں اللہ کے دین کی مدد کی تھی، کیونکہ موضوع ہے ہمارے سنت نبی
اور ہم نے پڑھا کہ 3 علماء نے بیان کی ہے سنتیں 3 قسم کی. ایک ہے قول رسول، عمل رسول، یاد بھی ہے سبھی کو قول رسول، عمل رسول، تقریر رسول یعنی تائید رسول. یہ 3 ہم نے سنتیں پڑھی تھی تو ہماری بات ہو رہی تھی قول رسول پہ. اور یہ ذہن میں رکھیے گا اگر تینوں پہ بات کرنی ہو تو کم از کم 3 اشروں کی ضرورت ہوتی ہے. تو ابھی بات ہو رہی ہے قول رسول پہ. تو قول رسول یعنی سنت رسول، جو پروردگار فرمانے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جو دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے ہٹ جاؤ. بھائی ہم نے تو نبی کو دیکھا نہیں، ہم نے تو نبی کو دیکھا نہیں. اللہ کہہ رہے کہ میرا نبی جو دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اسے رک جاؤ. ہمیں کیا پتہ لگے نبی نے دیا کیا ہے، کس سے منع کیا ہے. ہم نے تو نبی کو دیکھا ہی نہیں ہے. پروردگار فرما رہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. بھائی ہمیں کیسے پتہ چلے؟ ہم نے تو نبی کو نہ دیکھا ہے، نہ نبی کو اٹھتے دیکھا اندر کا، نہ نبی کو بیٹھتے دیکھا، نہ نبی کو چلتے دیکھا، نہ نبی کو سوتے دیکھا، نہ نبی کو باتیں کرتے دیکھا. ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، نہ اٹھتے نہ بیٹھتے نہ مسواک کرتے. توجہ ہے میری؟ ہمیں کون بتائے گا کہ نبی بیٹھتے ایسے تھے، اٹھتے ایسے تھے، چلتے ایسے تھے، سوتے ایسے تھے؟ اور ہے نہیں سبھی سے بات کون ہے جو بتائے گا؟ کیونکہ اللہ نے تو کہہ دیا میرے نبی جو دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے بولو میرے جان رک جاؤ. بھائی ہمیں کیسے پتہ چلے؟ اللہ نے تو فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ایک اور آیت بھی پڑھتے تھے، اللہ پروردگار نے فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرا حبیب یہ میرے بندے اگر کہتے ہیں نا میرے مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کہہ دے کہ تیری اتباع کریں. جب یہ تیری اتباع کریں گے پھر انہیں محبت کرنے کی ضرورت نہیں، میں اللہ ان سے محبت کروں گا. میں اللہ ان سے محبت کروں گا. اب یہ تینوں آیتیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں کہ میرا رسول جو دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. بھائی کیا دیا، کس سے منع کیا، ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہم نے نبی کو دیکھا نہیں. ایسے ہے یا نہیں؟ ہاں. اگلی بات کہ رسول خدا کی زندگی ہم نے نہیں دیکھا. رسول خدا کی زندگی جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ بہترین نمونہ ہے؟ نبی کیا کرتے تھے، کیسے کرتے تھے، کیا کرتے تھے، ہمیں تو پتا نہیں ہے. اب تیسری تو آیت میں نے پڑھی کہ اللہ کہہ رہے اگر تم چاہتے ہو کہ مجھ سے محبت کرو تو میرے نبی کی اتباع کرو، تمہیں ضرورت نہیں محبت کرنے کی، میں اللہ تم سے محبت کروں گا. اب ہم نے بھی نبی کو دیکھے نہیں، ہم اس کی اتباع کیسے کریں؟ اب کس کی مانے، کس کے پیچھے چلے کہ پتہ چلے کہ نبی ایسے ہی کرتے تھے؟ کون ہے جو ہمیں سنت دے گا؟ کون ہے جس کی اتباع کرے گی، جو بتائے گا کہ یہ کرو گے تو یہ اتباع رسول ہے؟ کون ہے جو بتائے گا یہ نبی نے دیا ہے، اس سے منع کیا ہے؟ کون ہے ایسے اتباع کرو گے؟ کون ہے جو کہے گا کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، نبی نے یہ کیا، نبی نے یہ کیا، نبی نے یہ کیا؟ بھائی پتہ تو چلے نا. ہم تو 1400 سال بعد آئے، نبی ہمارے 1400 سال پہلے. بھائی ہمیں تو نہیں پتا، ہم نے تو دیکھا نہیں، کون بتائے گا؟ اب عقل کیا کہتا ہے کہ کس سے لیں؟ نبی کی زندگی کس سے لیں؟ نبی کی سنت کس سے لیں؟ نبی نے جو دیا وہ کس سے لیں؟ آپ کا انتظار میں نے بڑا کروا لیا. اب ذرا غور کیجیے گا، میں نے یہ مقدماتی بحث تھی، ذرا ذہن میں رکھیے گا. بھائی سوال پوچھتا ہے نا، ہم نے تو نبی کو دیکھا نہیں. یہ دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا. تو پھر ہمیں کیا پتا چلے کہ نبی نے دیا کیا ہے، منع کس سے کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم نے ایسے نبی کی اتباع کرنی ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ نبی کی زندگی ایسی تھی، ہم نے ایسے ہی زندگی گزارنی ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا. تو کون بتائے گا کہ نبی کی زندگی ایسے تھی، نبی نے دیا یہ تھا؟ اب عقل کیا کہتی ہے کہ کس کی مانیں گے؟ اب عقل کیا کہتی ہے؟ چلو ایک دو جملے بڑھاتا ہوں. عقل یہ کہتی ہے کہ اس سے زیادہ پتہ ہے. عقل کیا کہے گی کہ نبی کی سنت اس سے زیادہ پتہ ہے کہ جسے 12 سال میں سورہ بقرہ یاد نہیں
بے شک آپ نے نعرہ نہیں بھی لگایا کوئی بات نہیں، بس سوچ کے بتائیں تو صحیح نا، سوچ کے تو بتائیں بھی عقل کیا کہتی ہے. کیا ہم نے یہ سنت، یہ دین، یہ قرآن، یہ رسول خدا کی زندگی کس سے لے لیا؟ اس سے لیں گے جسے سورہ بقرہ 12 سال میں یاد نہیں ہوئی، یا اس سے لیں گے کہ جو ایک قدم رکعت میں رکھتا ہے دوسرا قدم رکعت میں جانے تک قرآن ختم کر دیتا ہے؟ آپ سمجھ گئے میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں؟ بھائی عقل کیا کہتی ہے؟ اللہ نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے سوچنے کے لیے. عقل کیا کہتی ہے؟ کہ وہ سنت دے گا، وہ دین دے گا، وہ بتائے گا نبی کی ایسی زندگی تھی، وہ بتائے گا نبی نے دیا یہ ہے، وہ بتائے گا کہ ایسے نبی کی اتباع کرنی ہے جس کو سورہ بقرہ 12 سال میں یاد نہیں ہوئی، یا وہ بتائے گا جو ایک قدم رکعت میں رکھتا ہے دوسرے رکعت میں جانے تک پورا قرآن ختم کر دیتا ہے. چلو ایک جملہ اور بڑھاتے ہیں، آپ نے رسپانس اچھا دیا، اب آگے بڑھتے ہیں. کیا وہ ہمیں یہ دین بتائے گا، وہ ہمیں یہ سنت بتائے گا جس کا اپنا جملہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے کہ جب سوال کا جواب دینے کے لیے علی موجود نہ ہو. تب یہ پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے؟ آپ کی مرضی ہے. سارے بولے ہیں جب سوال کا جواب دینے کے لیے علی موجود نہ ہو، اللہ مجھے اس دن کے لیے زندہ، کیا وہ ہمیں سنت دیں گے؟ کیا وہ ہمیں نبی کی زندگی بتائیں گے؟ کیا وہ بتائیں گے نبی کی ایسی اطاعت کرنی ہے؟ کیا وہ بتائیں گے، یا وہ بتائیں گے جو کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو مجھ سے سوال، میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے میں پھر جاتا ہوں. سارے بولے عقل کیا کہتی ہے؟ آپ ذرا جواب دیں پھر آگے بڑھتے ہیں. ذہن کیا کہتا ہے؟ ہاں، جو سلونی کے دعوے کرتا ہے کہ مجھ سے پوچھو میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں. اس کا مطلب ہے اس کے پاس کچھ ہے نا، اسی لیے تو دعویٰ کر رہے ہیں. ہر بندہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا نا بھائی. اگر کوئی دعویٰ کرے گا، مثلا کسی بندے نے دعویٰ کیا بھی تھا نا، ٹھیک ہے، کسی بندے نے دعویٰ کیا تھا کہ میں، جب غلام میر علیہ السلام نے سلونی کا دعویٰ کیا، ایک بندے اور نے بھی کی دعویٰ کی ہوتی سلونی. ایک عورت آ گئی دربار میں، ایک عورت آ گئی دربار میں، اس نے کہا تو نے دعویٰ کیا سلونی کا؟ کہا ہاں، سنا نہیں ہے میں نے دعویٰ کیا سلونی کا. تو اس کا مطلب جانتا ہے؟ جانتا ہوں. پوچھو پوچھو مجھ سے سوال. میں پوچھوں سوال؟ کہا پوچھ. اس نے کہا سوال یہی ہے کہ مرد 4 عورتیں کر سکتا ہے، عورت 4 مرد کیوں نہیں کر سکتی؟ سارے بولے یعنی اگر وہ دعوے کریں گے تو میرے بندہ پھنس بھی تو جاتا ہے نا. کیا کرنا تھا؟ کہا یہ عورت ہے، اس کو کس نے باہر آنے دیا؟ اس کو اس نے جو جواب دیا تھا عورت نے، وہ میں جواب نہیں دے سکتا. کہیں علیحدگی میں پوچھ لے گا. ہاتھ کھڑا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا، کس سے سنت لیں گے، کس سے یقین لیں گے؟ رسول خدا کی زندگی میں 3 قسم کے لوگ تھے. متوجہ ہے جی؟ رسول خدا کی زندگی میں کتنی قسم کے لوگ تھے؟ 3 قسم کے. نمبر 1 اہل بیت اطہار. اس کو یاد کیجئے گا. کتنی قسم کے لوگ تھے؟ 3 قسم. نمبر 1 اہل بیت اطہار. نمبر 2 صحابہ کرام. نمبر 3 ازواج النبی. گھبرائے تو نہیں بیٹھے نا، کچھ پڑھنے سننے کے موڈ میں ہیں. 3 قسم کے لوگ تھے نبی کے دور میں. بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے سنت.
بزرگوں ہمیں چاہیے کہ نبی کی زندگی کیسے تھی ہم نے سیکھنے بھائی ہمیں کون بتائے گا ظاہر وہی بتائے گا کہ جس نے نبی کو دیکھا تو میں وہ گزارش کر رہا ہوں کہ نبی کے دور میں 3 قسم کے گروہ تھے ایک اہل بیت اطہار دوسرے تھے صحابہ کرام تیسرے تھے ازواج النبی تینوں کا بڑا مقام اہل بیت اطہار کا بھی بڑا مقام نبی کے نیک صحابہ کا بھی بڑا مقام سبحان جھوٹ نہیں بول سکتا کہ نبی کے صحابہ کرام کی گلی کی دھول ہماری آنکھوں کا سرما صحابہ کرام سے محبت دین کا جز ہے نبی پاک کے نیک صحابہ کا احترام کریں انہوں نے بڑی قربانی دی ہے بڑی خدمات ہے ان کی صحابہ کرام اس کے بعد ازواج النبی ہمارا سلام ہے رسول خدا کی باوفا ازواج پہ توجہ ہے ہی سر صاحبان کی ہم نے تو کل بھی رسول خدا کی زوجہ محترمہ کا ذکر کیا اور ہم نے بتایا کہ اللہ نے اس کو کیا مقام دیا تھا یاد ہے بھول تو نہیں گیا ہاں جی 3 قسم کے لوگ تھے صحابہ کرام اب ذرا تھوڑا سپیڈ لگاتے ہیں مجھے لگتا ہے آپ میرے ساتھ مل گئے صحابہ کرام ازواج النبی اہل بیت اطہار ہم نے لینا دین ہم نے لینی سنت ہم نے رسول کی زندگی سے سیکھنے ہم نے رسول کی کرنی ہے اتباع ہم ان تینوں کی جو رجوع کریں گے اب دیکھیں گے جس کے پاس یہ سارا علم ہے کون زیادہ ہمیں دے سکتا ہے نمبر 1 صحابہ کرام نمبر 2 ازواج النبی نمبر 3 اہل بیت اطہار اب ذرا چلتے ہیں صحابہ کرام نبی اعظم کے ساتھ مسجد میں رہ سکتے ہیں میدان میں رہ سکتے ہیں بازار میں رہ سکتے ہیں دربار میں رہ سکتے ہیں جنگل میں رہ سکتے ہیں باہر رہ سکتے ہیں جو ہی نبی کا دروازہ آیا صحابہ کی منزل ختم مرضی آپ کے ناموں میں مرضی آپ بھائی میں نے کہا مسجد میں رہ سکتے ہیں میدان میں رہ سکتے ہیں بھائی باہر رہ سکتے ہیں بازار میں رہ سکتے ہیں جنگل میں رہ سکتے ہیں جنگلوں میں رہ سکتے ہیں ہر جگہ باہر رہ سکتے ہیں لیکن جو ہی نبی گھر آئے گھر کا دروازہ آیا صحابہ کی منزل ختم صحابہ دروازے سے اندر نہیں جا سکتے یعنی صحابی وہ ہے نیک صحابی جو باہر رہ سکتے ہیں اندر نہیں جا سکتے اب دوسرا نمبر ہے ازواج النبی کا اب ازواج النبی نبی کے ساتھ گھر میں رہ سکتی ہے ازواج النبی گھر میں نبی کے ساتھ رہ سکتی ہے گھر میں جو کچھ نبی کریں گے وہ جانتی ہوگی بھائی گھر میں رہ سکتی ہے جو ہی نبی کے گھر کا دروازہ آیا نبی باہر نکلنے لگے ازواج النبی باہر نہیں جا سکتی اب ذرا غور کیجیے صحابہ وہ ہے جو باہر رہ سکتے ہیں دروازے تک دونوں کی منزل ہے ایک باہر رہ سکتا ہے گروہ ایک اندر رہ سکتا ہے صحابی اندر نہیں آ سکتا ازواج النبی باہر نہیں جا سکتے اب دوسرے رہ گئے اہل بیت اطہار اہل بیت کو اللہ نے یہ مقام دیا اگر نبی گھر میں ہے تو اہل بیت گھر میں ہے اگر نبی باہر ہے اہل بیت باہر ہے اگر اہل نبی جو ہے مسجد میں ہے تو اہل بیت مسجد میں رہ کیجیے گا اگر نبی میدان میں ہے اہل بیت میدان میں ہے اگر نبی بازار میں ہے اہل بیت بازار میں ہے اگر نبی جنگل میں ہے اہل بیت جنگل میں ہے باہر جس جگہ پہ بھی دیکھیں علی کے نبی جو ہے اس کے ساتھ اہل بیت نظر آئیں گے اب جب مزاج میں نہیں اگر نبی کلمے میں ہے اہل بیت کلمے میں ہے اگر نبی اذان میں ہے اہل بیت اذان میں ہے اگر اہل بیت اگر نبی نماز میں ہے اہل بیت نماز میں ہے نماز میں ہے کہ نہیں ہے سنت کے امام شافعی انہوں نے شعر لکھا تھا اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے اہل بیت اطہار آپ کی اس سے بڑھ کے کیا عظمت بیان کروں کہ کوئی بھی مسلمان اگر نماز میں تم پہ درود نہ پڑھے ان کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی ان کی نماز ہی سارے والے سارے ایسے نہیں ہاتھ کھڑے ہیں یا تو اہل بیت ہر جگہ رہ سکتے ہیں کدھر رہ سکتے ہیں گھر میں بھی باہر بھی مسجد میں بھی دربار میں بھی بازار میں بھی کلمے میں بھی
اذان میں بھی نماز توجہ ہے جی. میں پھر گزارش کرتا ہوں. میں نے کہا کہ ہمیں چاہیے سنت, ٹھیک ہے, ہمیں چاہیے نبی کی زندگی کہ کیسے گزاری, کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. بھائی ہم نے تو نبی کو دیکھا نہیں, ہمیں کیسے پتہ چلے؟ نبی کی سنت پہ عمل کرنا ہے, ہم نے تو نبی کو دیکھا نہیں, نہ بیان کرتے دیکھا, ہمیں کیسے پتہ چلے؟ بھائی نبی کی اتباع کرنی ہے, قرآن کہہ رہے ہیں, ہم نے تو نبی کو دیکھا نہیں, کیسے اتباع کریں؟ ہم نے گنے 3 قسم کے لوگ نبی کے دور میں تھے جنہوں نے نبی کو دیکھا. ایک ہے صحابہ کرام, دوسرے ازواج النبی, تیسرے اہل بیت کرام. بھائی صحابہ کرام گھر سے باہر رہ سکتے ہیں, نبی کے ساتھ گھر میں نہیں آ سکتے. اب ازواج النبی گھر میں رہ سکتی ہیں, باہر نہیں جا سکتی. اہل بیت طاہر گھر میں بھی رہ سکتے ہیں, یاد کروا رہا ہوں آپ کو, یاد کروا رہا ہوں, گھر میں بھی رہ سکتے ہیں, باہر میں بھی رہ سکتے ہیں. بھائی باہر جدھر بھی جائے اہل بیت ساتھ جا سکتے ہیں. میں نے تو یہاں تک بتا دیا کہ کلمے میں دیکھیں تو نبی کے ساتھ اہل بیت شامل, اگر اذان میں دیکھیں تو اہل بیت نبی کے ساتھ شامل, اگر نماز میں دیکھیں درود کی شکل میں اہل بیت نبی کے ساتھ شامل, اگر درود میں دیکھیں تو اہل بیت نبی کے ساتھ شامل. اگر آپ ابھی بھی نہیں بول سکیں گے تو آپ کی مرضی ہے. میں نے کہا کلمے میں دیکھیں تو اہل بیت نبی کے ساتھ شامل, اگر نماز میں دیکھیں تو نبی کے ساتھ اہل بیت موجود ہے. بھائی اگر آگے منزل بڑھاتے ہیں تو میں جملہ کر بیٹا جلدی بیٹھتے ہیں. کلمے میں دیکھو تو نبی کے ساتھ اہل بیت شامل, نماز میں دیکھو تو نبی کے ساتھ اہل بیت شامل, آگے بڑھتے ہیں درود میں دیکھو تو نبی کے ساتھ اہل بیت شامل. اب آگے بڑھے چادر کے ساتھ نبی کے ساتھ اہل بیت شامل. ہر جگہ پہ اہل بیت ہے, ہر جگہ پہ اہل بیت ہے. اب ذرا سوچیں کہ وہ جو ہمیں نبی کی سنت چاہیے تھی, نامے علی جو لکھ کے پہنا دیتے ہیں, نامے علی جو لکھ کے پہنا دیتے ہیں, مولا غازی اسے اپنا شیر بنا دیتے ہیں, اور تھک کے سو جاتے ہیں بچے جب عزا خانوں میں, فرشتے بھی اپنے دامن سے ان کو ہوا دیتے ہیں. حق نعرہ سارے بولے حیدری. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا بات یاد ہے کہاں پہنچی تھی؟ ہمیں چاہیے سنت, ہمیں چاہیے نبی کی زندگی کیسے گزاری تھی, ہم نے کرنی ہے نبی کی اطاعت. ہم پہنچے تھے کہ اہل بیت تو ہر جگہ پہ شامل ہیں. ویسے صحابہ کرام رسول خدا کے جو نیک صحابہ ہیں بڑا مقام ہے, رسول خدا کی باوفا ازواج کا بڑا مقام ہے, لیکن اہل بیت گھر میں بھی ہیں, اہل بیت باہر بھی ہیں, ہر جگہ پہ شامل ہیں. چاہے چادر کے نیچے ہیں تو پھر بھی اہل بیت ساتھ ہیں, چاہے مباہلہ میں ہیں پھر بھی اہل بیت ساتھ ہیں. تو پھر اہل بیت میں نبی کے بعد جو سب سے پہلی ہستی ہے, ہم نے اس کی وجہ سے اس کی طرف رجوع کیا. میں دوسروں کو کچھ نہیں کہہ رہا, ہم اپنا موقع بیان کریں, اپنا عقیدہ بیان کریں. بھئی ہم نے نبی کے بعد رجوع کس کی طرف کیا؟ علی علیہ السلام کی طرف رجوع کیا نا. ہم نے نبی کے بعد علی علیہ السلام کی طرف رجوع کیا کہ علی بتائیں گے کہ سنت کیا ہے, نبی اٹھتے کیسے تھے, نبی بیٹھتے کیسے تھے, نبی کھاتے کیسے تھے, نبی پیتے کیسے تھے, نبی سوتے کیسے تھے. اب مرضی بولے نہ مرضی ہو تو نہ بولے, بے شک بھائی علی بتائیں گے کہ سوتے کیسے تھے, کیونکہ شب ہجرت سو کے بتا دیا تھا کہ نبی ایسے. صلوات اللہ وسلم. بھائی ہم نے کیا ہے نبی کی طرف, علی کی طرف رجوع. علی بتائیں گے کہ نبی کی زندگی کیسی تھی, علی بتائیں گے نبی کی اتباع کیسے کرنی ہے, علی بتائیں گے کہ نبی کی سنت کیا ہے, ان کی اتباع کیسے کرنی ہے. بھائی علی کی طرف ہم نے رجوع کیوں کیا؟ بھائی سنت بتانے کے لیے علم چاہیے. اور سنت بتانے کے لیے علم چاہیے. ایسے ہے علم کون دے گا؟ جو عالم ہوگا. ایسے ہی ہے. اور یہ جو علم آیا ہے نا وحی کے ذریعے آیا ہے. کس کے ذریعے آیا؟ وحی کے ذریعے آیا. اب یہاں پہ بھی جملہ سنتے جائیں. اب وحی کی بات کون بتائے گا؟ وہ بتائے گا. جب وحی آتی تھی باہر نکلتے تھے, یعنی بتا تو صحیح ابھی ابھی کیا وحی آئی تھی, وہ بتائے گا وحی کی بات. یا وہ بتائے گا کہ علی خود فرماتے ہیں میں باہر نکلتا تھا, میرے ارد گرد آ کے پوچھتے تھے یعنی بتا تو صحیح ابھی
عجیب بات ہے. سب سے بڑا عالم کون ہے؟ علی. کون کہہ رہے ہیں؟ خود نبی کہہ رہے ہیں. نبی فرما رہے ہیں میری امت میں سب سے بڑا عالم علی ہے. صرف یہی علم کے بارے میں فرمایا نہیں. حاجی صاحب کی پسند کی حدیث نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابها. میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. جس میں علم حاصل کرنے پہلے دروازے پہ آئے. یہ نبی کی حدیث کا جملہ ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ میرے علم سے جو فیضیاب ہونا چاہتا ہے, اب اس کو ذرا کھول دے تو ساری بات آ گئی. یعنی جو میری سنت حاصل کرنا چاہتا ہے, جو میری اتباع کرنا چاہتا ہے, جو میں دین لایا ہوں, جو شریعت لایا ہوں, جو سیکھنا چاہتا ہے, جو میری اتباع کرنا چاہتا ہے, میری زندگی معلوم کرنا چاہتا ہے, وہ دروازے پہ ہے اور دروازہ علی ہے. اور حدیث ابھی صاحبان کی دروازہ کون ہے؟ دروازہ کون ہے؟ علی ہے. دروازے پہ آنا پڑے گا. دروازہ علی ہے. دروازے پہ آئیں گے پھر نبی تک پہنچیں گے. نبی تک پہنچنا جو ہے, کیونکہ اللہ نے کہا میں یوت رسول فقط اللہ, میرے نبی کی اطاعت کرو میری اطاعت ہو جائے گی. اب نبی کی اطاعت کرنے کے لیے بھی دروازے پہ آنا پڑے گا. نبی سے علم حاصل کرنے بھی دروازے پہ آنا پڑے گا. نبی کی اتباع کرنے کے لیے بھی دروازے پہ آنا پڑے گا. نبی کی زندگی کا معلوم کرنا ہو پھر بھی دروازے پہ آنا پڑے گا. یا علی سے پوچھتے ہیں مولا آپ نبی کے ساتھ کیسے رہے, کتنا رہے. تو عجب مولا امیر ایک جملہ فرمائے اور ایک جملہ نجم بلاغہ کا بتا دوں گا کہ مولا امیر مولا فرمائیں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, میں نے آنکھ کھولی ہے نبی کے ہاتھوں پہ اور نبی نے آنکھ بند کی ہے میری گود میں. کتنی زندگی میں نے گزاری ہے. میں نے اتنی زندگی, سارے بولیں جی, میں نے زندگی گزاری ہے, اتنی زندگی گزاری ہے نبی کے ساتھ. اور یہ یاد رکھیے گا میرے شیعہ سنی برادران, علی وہ ہستی ہے جس نے سب سے پہلے نبی کے پیچھے نماز پڑھی. اور ہے جی, اور ہے جی. اس وقت نماز پڑھی جب کہیں دور دور تک بڑے بڑے لوگوں کو نہ محمد کا پتہ تھا نہ محمد کے کلمے کا پتہ تھا. علی نے سب سے پہلے, اور یہ یاد رکھیے نبی کے پیچھے جو سب سے پہلے نماز پڑھی گئی ہے, نماز پڑھنے والوں میں ایک علی ہے, دوسری خدیجہ ہے. اور ہے نہیں سبھی صاحبان کی. تو کن کو زندگی زیادہ ملی, نبی کی صحبت زیادہ کن کو ملی, یہی تو بتائیں گے جب یہ زندگی سمجھ آئے گی. اب ذرا نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 190 ہے جس میں مولانا متقیان فرماتے ہیں, اب چونکہ ہماری بات ہو رہی ہے سنت کے حوالے سے, سنت کون دے گا, کیا نبی نے دیا کون بتائے گا, نبی کی زندگی میں کیا کچھ تھا کون بتائے گا, نبی کی اتباع کیسے کرنی ہے کون بتائے گا. بھائی مولا امیر علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 190 میں فرماتے ہیں کہ میں نبی اعظم کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے, اور دیکھنا کتنی پیاری اتباع رسول کی مثال ہے. یہ یاد رکھیے گا, یہ بھی تو نبی مولانا متقیان کہہ سکتے تھے نا, کیونکہ اگر عرب میں اونٹ ہے نا تو زیادہ بکرے ہوتے ہیں. پتہ نہیں آپ ہیں میرے ساتھ, اگر اونٹ بھی ہیں عرب میں لیکن زیادہ کیا ہوتے ہیں بکرے. مولانا امیر یہ بھی تو چونکہ ہے تو مثال ہی نا, مولانا امیر یہ بھی تو مثال دے سکتے تھے کہ میں نبی کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسی بکری کا بچہ بکری کے پیچھے چلتا ہے, لیکن نہیں کہا میں ایسے پیچھے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی یعنی اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. یاد رکھیے گا بھئی اونٹنی کا بچہ جو ہے نا وہ کبھی بھی اپنی ماں سے آگے نہیں جاتا. جملے کہتا جاؤں گا, آپ میرے ساتھ رہیے گا. بھائی اونٹنی کا بچہ جو ہے نا, اونٹنی کا بچہ کبھی بھی اپنی ماں کو کراس نہیں کرتا, وہ پیچھے پیچھے رہتا ہے. اتنا پیار ہوتا ہے, کبھی یہ حصہ جو ہے اپنی ماں پہ رکھ دے گا, کبھی یہ حصہ جو ہے رخسارہ وہ اپنی ماں پہ رکھ دے گا, کبھی یہ تھوڑی رکھ دے گا, رہے گا پیچھے پیچھے, پیار بھی کرتا رہے گا, پیچھے پیچھے
सलामत रखे। अल्लाह आपको सलामत। भाई ऊँटनी का बच्चा क्यों? देख लो आप अकेले में चले जाओ। अल्लाह आपको सलामत रखे। भाई ऊँटनी का बच्चा पीछे पीछे रहता है और अल्लाह भी तो यही कहता है ना कि अगर ये चाहते हैं ना कि मैं इनसे मोहब्बत करूं तो फिर ये मेरे नबी की इत्तिबा करें। इत्तिबा का मतलब क्या होता है? पीछे चलना। क्या जी? पीछे चलना, यानी नबी को क्रॉस नहीं करना, नबी के पीछे चलना है। नबी से ना ऊंचा बोलना है, नबी से ना आगे जाना है, नबी के पीछे चलना है। जो नबी कहते जाए वो करते जाए। और हमने पूरी तारीख को कमाल है, पूरी तारीख में हमें अली नजर आए कि जो पीछे चलते थे। और ये याद रखिएगा, पीछे चलने का इतना फायदा हुआ अली को, इतना फायदा हुआ अली को कि कभी जिंदगी में एक दफा भी सवाल के जवाब में अली ने ये नहीं कहा कि मैं कल जवाब दूंगा। एक हमारे खतीब थे, बड़ा प्यारा उन्होंने जुमला कहा। वो एक जगह पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि जी ये आजकल प्रोग्राम बड़े होते हैं तो बड़े अजीब अजीब सवाल होते हैं, तो अजीब अजीब सवाल फिर उनके जवाब दे तो मोटरसाइकिल मिलता है। तो उन्होंने कहा मैं आज मेंबर पे अली वाला एक सवाल करने लगा हूँ, मैंने नई नई गाड़ी ली है, तो जो सवाल का जवाब दे दे मैं उसे नई गाड़ी दे दूंगा। बंदे बड़े खुश हुए, ठीक है। जब बंदे खुश हुए, ये सवाल कौन सा है? उन्होंने कहा सवाल ये है कि अली की पूरी जिंदगी है, अली की पूरी जिंदगी में मुझे किसी एक मिनट भी किसी एक सवाल के जवाब में मुझे ये बता दें कि अली ने कहा हो मुझे ये आता नहीं है, मुझे ये जवाब आता नहीं। एक आप जैसा ना सियाना बंदा बैठा था, वो कहता है ये तो फिर गाड़ी ना देने वाली बात हो ना, भाई ये तो हुआ ही नहीं है। अली के साथ अली से जिसने भी सवाल किया है अली ने फौरी जवाब दिए। अली ने क्या किया? फौरी जवाब दिया, क्योंकि इल्म था अली के पास। अली के पास क्या था? इल्म था। अल्लाह ने फजीलत दी थी, अल्लाह ने मकाम दिया था। कुरान का सूबा है अली का, अली सोते हैं तो कुरान बनता है। अली मैदान में लड़ते हैं तो कुरान आता है। अली अपने घर से रोटियां देते हैं, सूरत हल नाज़िल होती है, अली रकू की हालत में ज़कात देते हैं तो इन्नमा वलियुकुम की आयत नाज़िल होती है। अली चादर के नीचे है तो पूरे खानदान के लिए इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत आती है। कुरान तो कसीद है, ये मैं नहीं कह रहा, बरादरान अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है कि इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं कि अली वो हस्ती है कि जिसकी शान में कुरान में 300 आयतें नाज़िल हुई। कितनी? 300 आयतें अली की शान में नाज़िल हुई हैं। किसी की शान में एक आ जाए ना और है नहीं, उसके मानने वाले ने सर पकड़ के बैठ भी जाएंगे और हमें बात भी नहीं करेंगे। कहते हमारा और कुरान में ये शान, हम कह रहे हैं अली वो है जिसकी शान में 300 आयतें नाज़िल हुई। मतलब एक आयत जो कि कुछ और लोगों के लिए लोग पेश करते हैं, मसला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल और उनके साथी काफिरों पे बड़े सख्त हैं। अच्छा, यहाँ पे कहा गया कि ये देखे कि नबी के साथियों की बात हो रही है, लेकिन समझाया नहीं भी ये साथी है कौन, उनकी सिफ्त भी बयान हुई है कि ये साथी वो है जो काफिरों पे सख्त है, काफिरों पे सख्त है, काफिर उन पे सख्त नहीं है, वो काफिरों पे सख्त है। तो मुझे अल्लाह की इस कायनात में कोई एक नबी का साथी ऐसे बता कि जो अली से बढ़ के काफिरों पे सख्त हो। अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बात करते हैं कि 4 फजीलतें ऐसी हैं अली की जो किसी और को नसीब नहीं हुई। एक तो ये कि नबी आज़म के दौर में जितनी जंगें हुई, जितनी भी जंगें फतेह हुई, हर जंग का फातेह अली है, कोई और नहीं है। ये अली का मुकद्दर
کہہ رہے ہیں اہل سنت کی کتاب ہے الاستیعاب، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ تیسری فضیلت جو کسی اور کو نصیب نہیں، فرمایا لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، نبی کو غسل دیا تو علی نے۔ چوتھی فضیلت جو کسی اور کو نصیب نہیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، نبی کو دفن کیا تو علی نے۔ علی کا تو یہ مقام ہے، علی کی تو یہ عظمت ہے۔ چلو ایک اور عظمت بتا دیں، عبداللہ بن مسعود بہت بڑا نام ہے صحابہ میں، آج بات ہو رہی ہے صحابہ کی۔ ہاں جی، عبداللہ بن مسعود بہت بڑا نام ہے صحابہ میں سے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، کسی بندے نے پوچھا کہ علی کی کوئی فضیلت سناؤ، اس نے کہا کہ 4 علی کی فضیلتیں ایسی ہیں جن کا میں چشم دید گواہ ہوں، اور وہ فضیلتیں ایسی ہیں کہ میں خواہش مند ہوں کہ اگر حضرت نوح کی عمر کے برابر ایک سائڈ پہ حکومت ہو، مجھے کوئی آفر کرے کہ یہ 2500 سال تو نے حکومت کرنی ہے، ایک سائڈ پہ 2500 سال کی حکومت ہو، ایک سائڈ پہ ان 4 فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہو، میں حکومت ٹھکرا دوں گا، میں فضیلت نہیں دوں گا۔ وہ فضیلت آپ متوجہ ہیں سبھی صاحبان؟ ذرا ہاتھ بلند کر کے بولے حیدری۔ آپ متوجہ ہو گئے نہیں؟ عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں کہ 2500 سالہ حکومت میں ٹھکرا دوں گا، جو 4 فضیلتیں جن کا میں چشم دید گواہ ہوں جو علی کی ہیں، ان میں سے ایک اگر مجھے مل جائے میں وہ لے لوں گا تو حکومت ٹھکرا دوں گا۔ اس نے کہا کون سی فضیلتیں؟ وہ کہتے ہیں ایک فضیلت جس کا میں چشم دید گواہ ہوں وہ ہے جناب رسول اعظم نے علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کہ نبی اعظم نے 39 دن جب گزر گئے تھے تو نبی اعظم نے فرمایا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، کل میں علم اسے دوں گا جو نہ بھاگنے والا ہوگا، کل میں علم اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتا ہوگا، کل میں علم اسے دوں گا کہ اللہ اور اس کا نبی بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ عبداللہ بن مسعود کہتا ہے کاش یہ فضیلت مجھے مل جاتی۔ میں نے ابھی آیت پڑھی نا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ میرا حبیب اگر یہ میرے بندے مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں نا، تیری اتباع کریں، انہیں محبت کرنے کی نہیں ضرورت ہے، میں خود ان سے محبت کروں گا۔ ہم خیبر سنتے رہتے ہیں نا، بڑی فضیلت ہے خیبر کا دار اکھاڑنا۔ کیا جی؟ بڑی فضیلت ہے خیبر کا دار اکھاڑنا، بڑی فضیلت ہے مذہب کو فنار کرنا، لیکن یہ جو حدیث ہے یہ سب سے بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی فرمانے کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، پتہ نہیں آپ نے کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، اس کا مطلب ہے بڑے بڑے لوگ دیکھنے میں مرد لگتے ہیں، سارے بول کے جواب دے دے اگر سمجھ آئی تو ہے جو کیا ہوگا مرد ہوگا، جو کیا ہوگا جی مرد ہوگا۔ اگلی بات کرارن، کہ جو جم کے لڑنے بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا، چاروں طرف سے حملے کرنے والا ہوگا۔ بھائی میں حیران ہوں، میں یہ جملہ کہہ دیا کہ بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا، یہ غیر فرارن کیوں کہا کہ وہ بھاگنے والا نہیں ہوگا؟ بھائی یہ جو کہہ دیا کرارن کہ بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا تو پتہ تو چل گیا کہ جو بڑھ بڑھ کے حملے کرتے ہیں وہ پیچھے تو نہیں دوڑتا۔ یہ کیوں کہا غیر فرارن؟ تو میں تو یہی سمجھ سکا کہ نبی کو پتہ تھا نا کہ کچھ ہے بھاگنے والے بھی۔ نبی نے فرمایا یہ بھاگنے والا جس کو میں نے کل علم دینے وہ بھاگنے والا نہیں ہے۔ اور اس سے بڑی فضیلت ہے آگے جو تمغہ دیا اللہ کے نبی نے، جو یحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اور یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔
اس کا کیا مقام ہوگا کہ اللہ اور اس کا رسول خود اس سے محبت کرتے ہیں. تو ہم نے اس کی طرف رجوع کیا. عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ یہ کاش مجھے فضیلت مل جاتی. کہتا ہے دوسری فضیلت مولا علی کی کہ جب آدھی رات کا ٹائم ہوا جبریل نازل ہوتا ہے, حکم ہوتا ہے اللہ کے نبی سارے دروازے بند کر دو, علی کا کھلا رہنے دو. آپ کو سمجھ آئی میں نے کیا بولا؟ مسجد نبوی تھی نا, چاروں طرف دروازے تھے, دروازے کھلتے تھے مسجد نبوی میں. ٹھیک ہے, حکم آ گیا اللہ کی طرف سے. جبریل نے بتایا کہ حبیب یہ جتنے لوگ ہیں سبھی کے دروازے بند کر, علی کا دروازہ کھلا رہنے دے. اب بڑے لوگوں کو عجیب لگا کہ یہ کیا ہے, علی کا دروازہ بھی اندر ہی کھلتا ہے, ہمارا بھی دروازہ اندر ہی کھلتا ہے, ہمارے بند ہو گئے, علی کا دروازہ کھلا رہ گیا. چلو آپ نے سوچا ہوگا, ہو سکتا ہے گھر بیویوں نے چڑھایا ہوگا کہ کیا ہوا, علی کا کیوں کھلا ہے, ہمارے کیوں بند ہو گئے. بس ذرا غور کیجیے گا, جب آئے نبی کے پاس کہ ہمارے کیوں بند ہوئے, علی کا کیوں کھلا ہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہ آپ کے میں نے بند کیے ہیں, نہ علی کا کھلا رکھا ہے. تمہارے بند بھی اللہ نے کیے, علی کا کھلا بھی اللہ نے رکھا ہے. علی کا دروازہ کھلا کس نے رکھا ہے؟ یہ بھی علی کی عصمت کی دلیل ہے بھائی. کیوں؟ اس لیے فرمایا آپ کے دروازے اس لیے بند ہو رہے ہیں کہ آپ کسی وقت اس قابل نہیں ہوتے کہ مسجد میں آؤ. یعنی کسی وقت اس قابل نہیں ہوتے, یعنی آپ میں کچھ ایسی حالتیں آتی ہیں کہ آپ مسجد کے قابل نہیں ہوتے. ایسے ہی ہے نا, ویسے بھی جب انسان پہ غسل واجب ہو جائے غسل جنابت, ٹھیک ہے, تو آپ مسجد میں نہیں آتے. شریعت کہتی ہے کہ کسی کام کے سلسلے میں آپ گزر سکتے ہیں. کیا مثلا ایک دروازے, دو دروازے مسجد کے, ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے دروازے سے نکلتے, اتنا کر سکتے. آپ مسجد میں بیٹھ نہیں سکتے. توجہ ہے جی. اللہ فرما رہا ہے کہ آپ جن کے بند کیے ہیں آپ کسی وقت ادھر آ نہیں سکتے, لیکن علی ہر حال میں آ سکتا ہے, کیونکہ علی یطہرکم تطہیرا کا مصداق ہے. وہ ہے کہ جسے اللہ نے پاک رکھا ہے, ایسے پاک رکھا ہے جسے پاک رکھنے کا حق ہے. اور میں تیسری فضیلت جب سورہ توبہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے ایک شخص کو بھیجا, یہ شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے, گھر جا کے تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے گا, نام دیکھ لیجئے گا کس کو بھیجا تھا, پھر بھی حقیقت واضح ہو جائے گی کہ بندہ کون تھا جس کو بھیجا. اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ اور جا کے مکہ والوں کے سامنے سورہ توبہ کی ان آیات کی تلاوت کرو. وہ چلا گیا, کافی سفر کر گیا. جب کافی سفر کر گیا پھر اللہ کی طرف سے جبریل آیا. جبریل آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی پروردگار فرما رہے ہیں کہ یہ جو سورہ توبہ کی آیات ہے جسے سورہ برات بھی کہتے ہیں, ان آیات کی تلاوت مکے میں جا کے یا تم کرو یا وہ کرے جو تم میں سے ہو, جو تم میں سے ہو, جو تم جیسا ہو. جب کہا نا یا تم جاؤ یا تم جیسا جائے, تو اسی وقت نبی اعظم فرماتے ہیں پھر علی کہاں پہ ہے؟ علی تو بولو, علی کو بلایا گیا. پتا چلا بھی نبی جیسا کون ہے. آج تو کلمہ پڑھنے والے کہہ رہے ہیں بھی نبی بھی ہمارے جیسا ہے. نبی تیرے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی فرما رہے ہیں اگر کوئی میرے جیسا ہے تو وہ علی ہے, کیونکہ انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے ہیں. میں اور علی ایک نور سے. تو علی علیہ السلام نے کافی سفر طے کر چکے تھے, کافی سفر طے کر گئے, وہاں جا کے پیغام دیا کہ اللہ کا یہ پیغام ہے. انہوں نے دیر بھی نہیں لگائی, انہوں نے کہا جی جائیں میں واپس جاتا ہوں. آپ جائیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی کے بعد علی جیسا کوئی نہیں تھا. یہی تو ہمارا موقف ہے. اسی لیے ہم سنت بھی نبی سے لیتے ہیں, ہم رسول خدا کی زندگی بھی علی سے لیتے ہیں. اس لیے ہم اتباع کے لیے بھی علی کی طرف رجوع کرتے ہیں, کیونکہ ساری زندگی جیسے نبی کے ساتھ علی نے گزاری ایسے کسی نے بھی. چوتھی فضیلت سنیں گے جی, آخری بات ہے. چوتھی فضیلت عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے کہ جب آئے مباہلہ نازل ہوئی ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و
نساءکم وانفسنا وانفسکم. میرا حبیب ان کو کہہ دے اپنے بیٹے لے آؤ, ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, تم اپنی عورتیں لے آؤ, ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں, تم اپنے نفوس لے آؤ, ہم اپنے نفوس لاتے ہیں. تو جب یہ فضیلت میں نے دیکھی کہ بیٹے چاہیے تھے سیگے بھی جمع کرتے, عورتیں چاہیے تھے سیگے بھی جمع کرتے, نفوس چاہیے تھے سیگے بھی جمع کرتے, پورا مدینہ موجود تھا, لیکن یہ 5 نکلے ہیں مباہلہ کے لیے. سارے بولے حیدری. مباہلہ کے لیے کتنے نکلے تھے؟ مباہلہ کے لیے کتنے نکلے تھے بھائی؟ اور یہ یاد رکھیے گا میرے شیعہ سنی برادران, اہل بیت کی یہ جو فضیلت ہے نا, یہ اتنی عظیم فضیلت ہے, اس فضیلت کے ساتھ کوئی بھی نہیں ملا, اور کسی نے اس فضیلت میں شامل ہونے کی بھی کوشش نہیں کی. عسکری بھائی, اس فضیلت میں کسی نے شامل ہونے کی کوشش بھی, میں نے پہلے چند حدیثیں پڑھی ہیں نا, مثلا آنا مدینہ العلم و علی المعروف, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے یہ دیواریں ہیں, علم کی دیواریں ہیں. کسی نے کہا کہ یہ جو ہے یہ چھت ہے, یہ جو ہے یہ پرنالہ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کبھی آپ نے شہروں کے پرنالے بھی دیکھے ہیں؟ ہاں جی, شہروں کے پرنالے کبھی دیکھے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. تو ادھر سے تو داخل ہوئے, لیکن واقعہ مباہلہ یہ اہل بیت کی وہ فضیلت ہے, کسی کونے سے بھی کوئی نہیں داخل ہو سکا. اور کسی نے یہی کہا کہ 5 ہی گئے تھے, اور گئے کون تھے؟ صدیق. کون گئے تھے؟ صدیق. اور 40 سالوں میں اللہ نبی کو کیا منوانا چاہتا تھا؟ صدیق. تو مباہلہ میں کون گئے؟ صدیق. اب دونوں کو ملاؤ تو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, پروردگار فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آپ سمجھ آئی میری ان سارے موضوع کی؟ سارے بولے جو کون کہہ رہا ہے؟ آپ سمجھ آ گئی جی میرے موضوع کی, جو میں نے 5 دن سے شروع کیا ہوا ہے. بھی اللہ تو کہہ رہے سچوں کے ساتھ ہونا ہے. ایک سچا تو 40 سال میں منوا لیا, اب پر ظاہر پروردگار نے فرمایا ہوگا بھی ایک تو منوا لیا, اب تو جانے لگے ذرا دوسرے سچا بھی دکھا کے جا, جن کے ساتھ ہونے وہ دکھا. اب یہ ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تمہیں بتائیں گے اللہ کا دین کیا ہے, یہ تمہیں بتائیں گے سنت رسول کیا ہے, یہ تمہیں. اور گئے کیوں تھے؟ توحید خطرے میں تھی, توحید پہ حملہ ہوا. کیا جی؟ توحید پہ کیا حملہ ہوا؟ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے, ایسے ہی ہے. یہ کیا کرنے گئے؟ یہ ان پہ لعنت کرنے گئے. میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہے فَلَجَعَلَ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, کہ یہ کرنے کیا کہتے ہیں؟ جھوٹوں پہ. تو جھوٹ کیا تھا؟ وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے, یعنی وہ شرک کر رہے تھے لیکن ایک درجہ کم. یعنی وہ عیسیٰ کو اللہ نہیں کہہ رہے تھے. ابھی کل بھی بات ہوئی نا توحید پہ, اگر علی والوں کی توحید مضبوط نہیں ہوگی تو اور کس کی ہوگی نا. ہم مباہلہ سے بھی ثابت کرتے ہیں کہ توحید کا کیا مقام ہے. بھائی فَلَجَعَلَ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, کہ جھوٹوں پہ لعنت کرنے گئے. کون؟ پینتل پاک میں علی موجود ہے یا نہیں؟ علی موجود ہے. جھوٹوں پہ لعنت کرنے گئے. جھوٹ کیا تھا؟ جھوٹ تھا وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے, یعنی اس کا مطلب ہے وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے, تو یہ لعنت کرنے گئے. تو پھر سمجھنا آ گئی کہ جو عیسیٰ کو یا کسی کو بھی کوئی اللہ کا بیٹا کہتے تو علی اس پہ لعنت کرتا ہے, تو جو علی کو خود کو خدا کہتے. تو کیا علی اسے حیدریہ؟ مجھے شیعہ سنی برادران یہ بتائیں کہ علی اگر کوئی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہے تو علی مباہلہ میں اس پہ لعنت کرنے چل پڑتا ہے, اور لعنت کرنے کی تو عذاب آنا تھا. علی چاہتے ہیں ان پہ عذاب آ جائے, کیوں؟ یہ شرک کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے شرک علی کو پسند نہیں
نہیں ہے. اللہ کے مقابلے میں کوئی آ جائے علی کو پسند تو کوئی دعویٰ کرے موالی ہونے کا اور خود علی کو اللہ کے مقابلے میں لے آئے. مجھے یہ بتائیں علی پسند کرے گا؟ علی موالی بنا لے گا؟ علی اسے کہے گا کہ تیرے جتنا شیعی کوئی نہیں؟ علی کہے گا تیرے جتنا مومنی کوئی نہیں؟ آپ پریشان ہو گئے میرے خیال سے. اگر دلیل کمزور ہے تو آپ بتائیں. یہی کرنے کہتے جھوٹے پہ لعنت. جھوٹ کیا تھا؟ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں یعنی شرک کر رہے ہیں. تو علی نے کی لعنت. صرف علی نے نہیں، نبی نے بھی کی، سیدہ نے بھی کی، حسن نے بھی کی، حسین. اس کا مطلب ہے پوائنٹ پاک تو وہ ہے کہ اگر کوئی توحید پہ حملہ کرے تو 1 2 3 نہیں، پوائنٹ پاک سارے لعنت کرتے ہیں. تو پھر اپنا عقیدہ توحید کا بنا لیں، کیونکہ اللہ کے دین پہ جب بھی مشکل آئے گی تو یہی بچائیں گے. کون بچائیں گے؟ حسین کو ہاتھوں پہ لے گئے تھے، لیکن ہاتھوں پہ لے جا کے دنیا کو بتا دیا کہ اگر ہم سارے نہیں رہیں گے نا، ایک حسین بھی رہ گیا تو اللہ کے دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر سارے بھی ہم چلے جائیں، ایک حسین بھی رہ گیا، اللہ کے دین کو کوئی خطرہ. اور تھوڑا ٹائم ہے، میں بالکل تھوڑا سا مسائل پڑھوں گا، تاکہ انشاءاللہ جی بھر کے مسائل پڑھیں گے. یہ جھولا برآمد ہوگا چونکہ آج ٹائم تھوڑا ہے. میں نے کہا کہ نبی یہ بھی تو بتانا چاہ رہے ہیں نا، ہاتھوں پہ حسین کو لے جا کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا نا، ذرا بچوں کو چپ کرائیے گا جی، اگر کوئی بھی نہیں رہے گا، ایک حسین بھی بچ گیا، اگر ایک حسین بھی بچ گیا تو نبی نے فرمایا اللہ کے دین کو کوئی خطرہ. جو میں نے دین بچایا ہے نا، جو دین پہنچایا ہے 23 سال محنت کر کے، اس دین کو کوئی خطرہ نہیں اگر ایک حسین بھی ہوا. تو پھر واقعہ مباہلہ کے بعد اگر آپ کربلا کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو پھر ایسے ہی نہیں ہوا. اولادیں تو بڑے بڑوں کی تھیں. ممبر کے تقدس کی قسم میں آپ تاریخ پڑھیں گے تو مدینہ میں صحابہ کی اولاد بھی موجود تھی. مدینہ میں صحابہ کی اولاد بھی موجود تھی کہ جب اللہ کے دین پہ حملہ ہوا، جب توحید پہ حملہ ہوا، جب قرآن پہ حملہ ہوا، جب یہ دین پہ حملہ ہو رہا تھا، سنت رسول پہ حملہ ہو رہا تھا، تو بڑے بڑوں کی اولاد تو موجود تھی، لیکن بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، ازواج کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ مدینہ تو حسین نے چھوڑا ہے. مدینہ کس نے چھوڑا ہے؟ کیونکہ حسین نے بتایا کہ یہ دین جو ہے اور کوئی جانے نہ جانے، میں جانتا ہوں میرے نانے نے کتنا مشکل پہنچایا ہے، میں بچاؤں گا. چاہے میرا اکبر چلا جائے، چاہے میرا قاسم چلا جائے، چاہے میرے محمد چلے جائے، میں دین بچاؤں گا. یہ انقلاب کوئی عام انقلاب نہیں تھا. 1,24,000 انبیاء کی محنت داؤ پہ لگی ہوئی تھی. کربلا کے لیے جتنے بھی امام نے چنے ہیں نا، وہ بڑے احتیاط سے چنے ہیں، ہر کسی کو نہیں چنا. جو کربلا کے اس عظیم انقلاب میں شامل ہوا نا حسین کے ساتھ، یہ چند جملے سن لیجئے، ایک پین کروں گا. یہ جو کربلا میں حسین کے ساتھ شامل ہوئے نا اس عظیم انقلاب میں، یہ ہر کوئی نہیں آ سکا کیونکہ عظیم انقلاب تھا. میں اگر ایسے کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ امام نے ایک معجزہ عصا چھلنی میں انسانیت کو رکھا، جس میں ذرا سی بھی کمزوری تھی وہ گرتے گئے. جو جملے سننا چاہتے ہیں، جن میں ذرا سی بھی کمزوری تھی وہ گرتے چلے گئے. جو شفاف تھے وہ رہ گئے تھے، اور وہ جو شفاف تھے انہی کے لیے حسین فرماتے ہیں جو صحابی اللہ نے مجھے دیے میرے نانا کو نہیں ملے. اس لیے تو ہم سلام پڑھتے ہیں نا، آپ بھی سلام پڑھتے ہیں نا، السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. آپ یہ سلام پڑھتے ہیں نا، سلام کے قابل تھے. ہم بھی سلام کرتے ہیں. 1400 سال سے تمام مومن عزادار سلام کر رہے ہیں اصحاب پہ، لیکن کون؟ وہ شفاف صحابی تھے، معجزہ عصا چھلنی سے جو گرے نہیں، جو بچ گئے. سبھی کا امتحان لیا امام نے، لیکن یقین کریں آپ سن تو لیتے ہیں کہ حور علیہ السلام ہوا، لیکن یاد رکھیں سب سے مشکل امتحان تھا جناب حور کا. رو
थोड़ा लेना, लेकिन बात समझ लेना। मैंने कहा सभी सहाबियों का इम्तिहान लिया इमाम ने, लेकिन सबसे जो बड़ा इम्तिहान था ना वो था किसका? उनका। अभी लश्कर यजीद में, लश्कर कौम इश्किया में है, कूफा से निकले। अब रिवायत में मिलता है कूफा से निकला तो एक मुनादी ने निदा दी, ऐ हुर तुझे जन्नत मुबारक हो। है कहाँ पे? फौज यजीद में। अब यहाँ पे हुसैन के फजाइल भी ज़हन में चल रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं कौम अश्किया की तरफ, मैं कौम यजीद की तरफ, लेकिन मैं जन्नत कैसे जाऊंगा? ये कैसी आवाज थी जो कह रही है कि तुझे जन्नत मुबारक। आया इसी सोचो विचार में, जब इमाम के पास पहुंचा, अब रिवायत कहती है प्यासा था, कितना लजपाल है हुसैन। इमाम ने कहा ये प्यासे हैं, इन्हें पानी पिलाओ। लफ्ज़ होते हैं रोने के लिए। इमाम ने फरमाया ये प्यासे हैं, पानी पिलाओ। 1000 का लश्कर था उनके पास, फरमाया इसके लश्कर को भी पानी पिलाओ, फरमाया इसके घोड़ों को भी पानी पिलाओ। अल्लाह इतना पानी पिला दिया। जब पानी पिला दिया, इमाम हुर का चेहरा देख रहे थे और इमाम की नजर में वो लिस्ट भी मौजूद थी। इमाम ने हुर का चेहरा देखा तो फरमाया ये भी है उस लिस्ट में शामिल, जो उस अजीम इनकलाब में शामिल है, हुर का नाम मौजूद है। अब ये कैसे आए? सबसे बड़ा इम्तिहान लिया हुर का। कैसा इम्तिहान था? इमाम जानबूझ के उस रास्ते पे चले जिस रास्ते पे हुर नहीं जाने देना चाहता था। इमाम घोड़े पे सवार हुए। अब देखना हुर बहादुर कितना था। घोड़े पे सवार हुए, अब्बास मौजूद है, अली अकबर मौजूद है, कासिम मौजूद है, उमर मोहम्मद मौजूद है। हुर इतना बहादुर है, अब्बास की मौजूदगी में जब इमाम घोड़े पे सवार है, चलने लगे, इसने लगाम में हाथ डाला। देखिए कितना बड़ा बहादुर है। अब्बास की जिंदगी में लगाम में हाथ डाला। जब लगाम में हाथ डाला, अब था वो सबसे बड़ा इम्तिहान जो हुर के सामने आया, जो इमाम लेना चाहते थे, वरना इमाम की जबान से जुमला नहीं निकल सकता। जब हुर ने लगाम में हाथ डाला, इमाम फरमाते हैं ऐ हुर तेरी माँ तेरे गम में बैठे। ये था वो इम्तिहान। ऐ हुर तेरी माँ तेरे गम में बैठे। इतना बहादुर है, 1000 का पुष्ट के पीछे लश्कर है, इतने लोगों के सामने माँ का नाम लिया गया। ये बहुत बड़ा इम्तिहान था, कुछ भी कर सकता था, लेकिन हुआ क्या? जो ही इमाम ने हुर की माँ का नाम लिया, ऐ हुर तूने मेरी लगाम में हाथ डाला, तेरी माँ तेरे गम में बैठे। तो उलमा कहते हैं, रिवायत में मिलता है कि हुर ने तड़पना शुरू किया, वजूद में लर्जा है, आंखों में आंसू है, रो के फरमाते हैं ऐ हुसैन इब्ने अली तूने तो मेरी माँ का नाम ले लिया, मैं तेरी माँ का नाम कैसे लूं? तेरी माँ ज़हरा है, तेरी मोहब्बत है। और रोने वाले हुसैन समझ गए कि जिसको मेरी माँ का एहतराम है वो यजीद नहीं हो सकता। वो यजीद के मुश्किल में मातम करने जिंदगी प्यारी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह तेरे आंसू कबूल करे। जिसको भी मेरी माँ ज़हरा का हया है ना, जिसको भी मेरी माँ ज़हरा का एहतराम है, वो कभी यजीद के लश्कर में नहीं रह सकता। पास हो गया। और जिधर ले जाना चाहता ले जा, जिधर ले जाना चाह रहा था ले आया। करबला में जमीन खरीदी, साथ को पानी बंद और साथ है। जितना कुछ हुआ हुर की वजह से हुआ, साथ को पानी बंद हुआ। जब ये फैसला हुआ पानी बंद करना, उस मीटिंग में हुर शामिल है और पानी बंद करवाने में शामिल था। लेकिन हुआ क्या? 10 मुहर्रम की रात आती है, बेटे ने रखा खाना। जब खाना सामने रखा और देख रहे रो रहे, थोड़ी देर के बाद बेटा आया, बाबा आप परेशान हैं, खाना नहीं खाया। रो के हुर कहता मेरा बेटा मुझे ये बता, कुछ आवाजें सुन रहे? कुछ आवाजें सुन रहे? बेटा कहता हाँ बाबा सुन रहा हूं। ये कैसी आवाजें हैं? कहा बच्चों की आवाजें हैं। कहा जरा कान लगा के सुनना, ये कौन क्या कह रही है? जब बच्चे ने कान लगा के सुना तो रो के कहता क्या बताऊं, हाय प्यास की आवाजें आ रही है। बच्चे हैं छोटे छोटे, शर्म न करना, सीना प्यारा न करना, छोटे छोटे बच्चे हैं जो हाय प्यास प्यास कर रहे हैं। तो हुर कहता है क्या ये गैरत
मांगने के लिए